السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پاکستان آرمی کی طرف سے یوز کیے جانے والے ترکی سے حاصل کردہ کرپی آرمرڈ پرسنل وہیکلز کے بارے میں۔ فرینڈز، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ 2015 میں پاکستان آرمی کی طرف سے 100 کے نمبر میں ان ترکش کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز کا آرڈر پلیس کیا گیا تھا، جبکہ ترکی کی طرف سے ایئر 2017 اور 2018 کے درمیان ان 100 کے نمبر میں آرڈر کیے گئے کرپی مین ریزسٹنس وہیکلز کے تمام وہیکلز کو بیچز میں پاکستان کو ڈیلیور کیا جا چکا ہے۔ پاکستان آرمی کی طرف سے فاٹا اور ناردرن ایریاز میں 2017 میں آپریشن رد الفساد کے پیش نظر ترکی سے ان کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز کو حاصل کیا گیا تھا تاکہ پاکستان آرمی کے سولجرز کو اینیمیز کی بچھائی گئی آئی ای ڈیز اور مائنز کے خلاف پروٹیکشن فراہم کر سکیں۔ فرینڈز، یہاں پر ان کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز کی ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کا کام ترکش فرم BMC کارپوریشن کی طرف سے کیا جاتا ہے، جبکہ یہ وہیکلز کافی بہتر اور سگنیفیکنٹ پروٹیکشن فراہم کر سکتے ہیں مائنز، آئی ای ڈیز اور دیگر بیلسٹک تھریٹس کے خلاف۔ یہاں پر ان وہیکلز پر آل اراؤنڈ بیلسٹک پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے ان وہیکلز کے فریمز پر ڈبل آرمر پلیٹنگ کے ساتھ ساتھ آئی ای ڈیز اور مائنز کے خلاف بہتر پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے ان کی انڈر باڈی کو وی شیپ پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ باقی یہاں پر ان وہیکلز کی مدد سے اربن وارفیئر میں اینیمیز کی ہیوی فائرنگ کے دوران اپنے ٹروپس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ڈپلوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ان وہیکلز کے ذریعے دیگر آپریشنز اور مشنز میں ان وہیکلز کے ساتھ ہر قسم کے ایکوپمنٹ اور ویپنز کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے یوز کیا جا سکتا ہے۔ باقی فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز خصوصی طور پر اربن وارفیئر میں ریبلز کی طرف سے کیے گئے ایمبش اٹیکس کے اگینسٹ اپنے ٹروپس کو بیلسٹک پروٹیکشن فراہم کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر BMC کارپوریشن کی طرف سے خصوصی طور پر ان کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز کو ترکش آرمی کی طرف سے سیرین وار میں اربن وارفیئر اور ایمبش اٹیکس کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر بیلسٹک پروٹیکشن کے ساتھ ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ باقی فرینڈز، یہاں پر آپ کو ان کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز کی قابلیت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایئر 2019 میں سیرین آپریشن کے دوران ترکش آرمی اور رشین آرمی کے جوائنٹ پیٹرول کے دوران سیرین ریبلز کی طرف سے ترکش آرمی کی کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز اور رشین آرمی کی طرف سے یوز کیے جانے والے ٹائیگر آرمر وہیکل پر ایک ایمبش اٹیک کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں رشین ٹائیگر آرمر وہیکل کو کافی نقصان پہنچا، جبکہ کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز اپنے ٹروپس کو بہتر طور پر پروٹیکٹ کر پائی تھی۔ باقی اس کے علاوہ ان کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز کی دیگر کیپیبلٹیز میں ان وہیکلز پر کمانڈر، گنر، ڈرائیور کے ساتھ 10 کے نمبر میں فلی آرمڈ ٹروپس کو بھی کیری کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان وہیکلز پر ایمبش اٹیک کے دوران اینیمیز کے اگینسٹ کاؤنٹر فائرنگ کے لیے 2 روف ہیچز کو بھی رکھا گیا ہے، جس پر ایک 7.62 ملی میٹر کی مینول یا فلی آٹومیٹڈ مشین گن کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے روف ہیچ کی مدد سے بیٹل فیلڈ پر اینیمیز کے اگینسٹ لائٹ اینٹی ٹینک میزائلز کو بھی فائر کیا جا سکے گا۔ اور اگر یہاں پر ان وہیکلز کے ویٹ کی بات کی جائے تو اپنے پورے آرمر پیکج کے ساتھ یہ وہیکل 18 ٹنز کے ایمٹی ویٹ کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ ایڈیشنلی 200 کلو گرام کا پے لوڈ کیری کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ان وہیکلز کے پاور پلانٹ کی بات کی جائے تو ان وہیکلز پر ایک 375 ہارس پاور کا کمنس ڈیزل انجن انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جو کہ -32 سینٹی گریڈ سے +55 سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر پر ان وہیکلز کو آپریٹ کرنے کی قابلیت دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان وہیکلز کو ہر قسم کی کلائمیٹ میں آپریٹ کرنے کے لیے ان وہیکلز کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول کے لیے ایک ایئر کنڈیشننگ اور ہیٹر کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان وہیکلز کے پرسنل کیبن کو فائر کے اگینسٹ پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے ان وہیکلز کے کیبن کے اندر ایک آٹومیٹک فائر سپریشن سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔
باقی یہاں پر اگر ان وہیکلز کی سسپینشن کی بات کی جائے تو ان وہیکلز کے سسپینشن سسٹم کو لیف اسپرنگ اور ان وہیکلز کی گراؤنڈ کلیئرنس 345 ملی میٹر اور ان وہیکلز کی فیول کیپیسٹی 320 لیٹر کی رکھی گئی ہے۔ باقی فرینڈز اگر یہاں پر ان وہیکلز کی میکسیمم ٹاپ اسپیڈ اور آپریشنل رینج کی بات کی جائے تو ان وہیکلز کی میکسیمم ٹاپ اسپیڈ 120 کلومیٹر کی، جبکہ یہ 60 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈز پر 1000 کلومیٹر کی رینج میں اپنے آپریشنز پرفارم کرنے کی قابلیت بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان وہیکلز کے دیگر فیچرز میں ان وہیکلز پر شاک ایبزاربر سیٹس، جی پی ایس سسٹم اور ان وہیکلز کے انر کمپارٹمنٹ میں موجود ونڈوز کو بلٹ پروف بھی رکھا گیا ہے۔ باقی یہاں پر ان وہیکلز پر انٹیگریٹ کیا گیا اسٹینیگ 4569 لیول 3 کا پروٹیکشن اینیمیز کی مائن اور آئی ای ڈیز کے خلاف تو پروٹیکشن دیتا ہی ہے، بلکہ اینیمیز کی آرٹلری فائر سے نکلے ہوئے اسپلنٹرز اور اینیمیز کی طرف سے فائر کیے گئے آرمر پیئرسنگ راؤنڈز کے اگینسٹ بھی بہتر بیلسٹک پروٹیکشن فراہم کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ باقی یہاں پر ان ترکش مائن ریزسٹنس وہیکلز کو یوکرینی نیوی کے مرین کور کی طرف سے 50 کے نمبر میں آپریٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر رشین اور یوکرینین وار میں یوکرینی نیوی کے مرین کور کی طرف سے ان وہیکلز کو ہائیلی کنٹیسٹڈ بیٹل فیلڈ پر یوز بھی کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کہا گیا ہے کہ ان وہیکلز نے اس وار میں رشیا کے اگینسٹ کافی بہتر طور پر پرفارمنس دی ہے۔ اور 2 سال کی مسلسل کنٹیسٹڈ بیٹل فیلڈ میں یوکرینین مرینز کے پاس ابھی تک بھی ان کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز کے 50 کے نمبر میں مائن ریزسٹنس وہیکلز انٹیکٹ موجود ہیں۔ یہاں پر اگر ہسٹری پر نظر ڈالی جائے تو ان کرپی مائن ریزسٹنس وہیکلز نے نہ صرف کنونشنل بیٹل فیلڈ بلکہ سیریا جیسی ہائیلی کنٹیسٹڈ اربن وارفیئر چیلنجز میں بھی اپنی پرفارمنس کا لوہا منوایا ہے۔ باقی فرینڈز اگر یہاں پر ان وہیکلز کی فلیکسیبلٹی، کیپیبلٹی اور ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہ وہیکلز پاکستان آرمی کو فاٹا اور پاکستان کے ناردرن ایریاز میں تو بہتر طور پر اربن وارفیئر میں سرو کر رہی ہیں، لیکن یہاں پر ان وہیکلز کو فیوچر میں ضرورت پڑنے پر ایسٹرن بارڈرز پر بھی بہتر طور پر یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو فرینڈز اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔